میں چاہتا ہوں کہ محترم پروفیسر شہزاد انجم صاحب سے بھی گزارش کر لی جائے کہ وہ اس موقع پر اظہار خیال فرمائیں. انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے، اور چاہے وہ رامپور رہے ہوں یا دلی رہے ہوں، وہ ہمیشہ لکھتے پڑھتے رہے ہیں. میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ پروفیسر شہزاد انجم سے گزارش گزار ہوں، تشریف لائیں. ہم سب کے محترم صدر جلسہ پروفیسر خالد محمود صاحب، اس محفل کے مہمان خصوصی ہماری یونیورسٹی کے وائس چانسلر محترم پروفیسر مظہر آصف صاحب، مہمان اعزازی ناقد ادیب انور پاشا صاحب، ہمارے دوست کوثر مظہری صاحب، مونی شاداب صاحب، مشتاق صدف صاحب اور تمام خواتین حضرات. سب سے پہلے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مشتاق صدف صاحب کو اس اہم کام کے لیے مبارکباد دیا جانا ضروری ہے. عام طور پر جو ترتیب کے کام ہوتے ہیں وہ اس قدر عمدہ نہیں. جب یہ کتاب مجھے ملی، یہ کتاب کو میں نے پڑھنا شروع کیا. اس کتاب میں شامل ان کا مقدمہ بہت ہی اہم ہے، اور انہوں نے کوثر مظہری صاحب کی شخصیت، ان کی شاعری، ان کی تنقید نگاری اور ان کی ناول نگاری، تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے. دوسری اہم بات یہ کہ ایک کتاب میں اتنے بڑے اور اہم لکھنے والے بہت کم جمع ہوتے ہیں. اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ پروفیسر تقی اللہ صاحب کا مضمون ہے، علی محمد فاطمی صاحب ہیں، انور پاشا صاحب بھی ہیں، اور دوسرے تمام جو لوگ ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں. تو بہرحال سب سے پہلے میں مشتاق صدف صاحب کو بہت بہت اس کتاب کی آمد کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرات، کوثر مظہری صاحب کی شخصیت کے تعلق سے کچھ بھی کہنا میرے لیے بہت مشکل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جن کے ساتھ دن بھر کے 5-7 گھنٹے بسر ہوتے ہیں، اور ان کی شاعری کے تعلق سے، ان کی تنقید کے تعلق سے، ان کے ناول کے تعلق سے، اور مستقل گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور ادب کے مختلف مسائل اور موضوعات کے تعلق سے جو گفتگو ہوتی ہے. یہ کہنا مشکل ہے کہ کوثر مظہری کو بڑے نقاد کے حیثیت سے جانا جائے یا بڑے شاعر کے حیثیت سے یہ ناول نگار ہے. تنقید میں بھی آپ دیکھیے گا 3-4 پہلو ان کے ہیں. ایک طرف انہوں نے جو حاری سے میرا جی تک تحقیق و تنقیدی کام کیا ہے، وہ نہایت ہی عمدہ کام ہے. اس میں انہوں نے شاعری کی تنقید کی ہے. فکشن کی تنقید پر اردو ناول کے تعلق سے ان کا ایک نہایت 1980 کے بعد اردو ناول پر جنہوں نے کام کیا ہے وہ نہایت ہی عمدہ کام ہے. اور انہوں نے نظریاتی جو مضامین لکھے ہیں، پوسٹ ماڈرنزم پر دوسرے جو بھی مضامین لکھے ہیں، وہ بھی نہایت ہی عمدہ مضامین ہیں. تو یہ آپ دیکھیے گا کہ ایک نقاد کی حیثیت سے ان کی اپنی شناخت ہے. ہمارے دور میں جتنے اہم لکھنے والے موجود ہیں، وہ ان سب میں ایک ممتاز اور اہم نام پروفیسر کوثر مظہری کا ہے، جنہوں نے اپنی تنقیدی بصیرت سے، جنہوں نے اپنی تحریروں سے لوگوں کو چونکایا ہے. دوسری بات ان کی شاعری کی ہے نا، میں چاہوں گا کہ جب ان کا شعری مجموعہ آیا تو میں نے بھی کہا کہ کوثر مظہری صاحب آپ بہتر ہے کہ صرف شاعری ہی کریں، اس لیے کہ جس طرح سے ان کے اشعار ہمارے سامنے آئے اور جو ان کا مزاج ہے، جو ان کی شخصیت ہے، 3-4 شعر سے پڑھتا ہوں جس سے ان کی شخصیت سے ہمارے سامنے آ جائے گی نا. میں نے شبنم سے چمکنے کی ادا سیکھی ہے، میں نے شبنم سے چمکنے کی ادا سیکھی ہے، مجھ کو آتا نہیں صورت کی کہانی لکھنا. تمہیں تو تاج مبارک ہو بے ضمیری کا، مجھے تو غم نہیں سکہ میرا چلا نہ چلا. اپنی مٹی کو سپر میں نے بنا رکھا ہے، اور سن لو میری تلوار میری مٹی ہے. ہم شاہ بھی ہوتے تو اسی رنگ میں جیتے، دربار لگاتے نہ تو دربار اٹھاتے.
عجب نادان ہیں کچھ لوگ سلطانی سے ڈرتے ہیں، کئی سلطان ہیں جو میری نادانی سے ڈرتے ہیں۔ یہ ظلم و جبر کی آندھی، یہ خاموشی کا احساس، کسی بھی شخص کے منہ میں یہاں زبان ہے کیا؟ یہ جو سارے اشعار ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ کوثر مظہری صاحب کی سے قدر جو ہے اپنے دوستوں کے لیے، یہ سبھی کے لیے اس قدر سے بے باک، اور ان کی جو گفتگو بار بار جو جرأت اظہار کی گفتگو ہوتی ہے اس کا سب سے زیادہ جو شکار ہوتا ہوں وہ میں ہوتا ہوں کہ ان کو کسی بھی میٹنگ یا مجلس محفل میں سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ لیکن صاحب جو حق بات ہے میں حیران ہوتا ہوں یہ بات کس طرح سے کر جاتے ہیں یہ، اور احتجاج کا تو عالم ہے کہ جو بات پسند نہیں ہو، اور مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ احتجاج تو ہونا ہی چاہیے۔ میں یہ کہوں کہ جامعہ اسلامیہ میں جامعہ اسلامیہ بڑی تاریخ رہی، اور یہاں ہمارے شعبے میں بھی گوپی چندارنگ صاحب رہے، شیو حنفی صاحب رہے۔ شیو حنفی صاحب کے تعلق سے ایک بڑا معاملہ ہے کہ انہوں نے ان کی نگرانی میں پی ایچ ڈی کا کام کیا۔ جب یہ پٹنہ سے چلی شیو حنفی صاحب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں آپ کی نگرانی میں کام کرنا چاہتا ہوں اور ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا داخلہ ہو جاتا ہے اور کسی اور کی نگرانی میں ہو تو میں نہیں کروں، واپس چلا جاؤں۔ اور شیو حنفی صاحب کی نگرانی میں اپنے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا، اور لوگوں نے بتایا کہ ان سے کئی جگہ پر انہوں نے ادبی اختلاف بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ صاف طور پر لکھا ہوا بھی ہے کہ میں ان کی جوتی کو اپنے سر پر رکھ سکتا ہوں کہ ادبی معاملات میں جو اختلاف ہے تو مجھے اختلاف کرنے کا حق ہے۔ ہمارے شعبے میں گوپی چند نارنگ صاحب بڑے نفاذ، جب جواب انتخاب ہوا تو نارنگ صاحب نے ان کو اپنے گھر بلا لیا اور وہی کہا کہ بھئی اس تعلق سے میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ کئی اختلافات اور بہت دیر تک گفتگو ہوئی پوسٹ ماڈرنزم پر اور نظریاتی اختلاف پر۔ آخر میں کوثر مظہری صاحب ٹس سے مس نہیں ہوئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی کوثر مظہری صاحب میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوں۔ ایسے بھی لوگ اس زمانے میں موجود ہیں کہ جو کہ اپنی بات کو اس طرح سے اپنی قائم رکھتے ہیں اور ان کی اپنی نظر ہوتی ہے۔ تو ہمارے زمانے میں لوگوں کی نظر جو ہے بہت ہی کم ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی ادارے کی شناخت بڑی عمارتوں سے نہیں ہوتی ہے، کسی بھی ادارے کی شناخت بڑی اہم فیکلٹی سے ہوتی ہے، اور ہمارے خالد جاوید صاحب یا کوثر مظہری صاحب انہی لوگوں میں سے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے گزشتہ سال خالد جاوید صاحب کو جی سی بی ایوارڈ ملا، جی سی بی ایوارڈ جو کہ ابھی تک جو میں سمجھتا ہوں کسی بھی زبان کے لیے مالی اعتبار سے سب سے بڑا ایوارڈ جامعہ اسلامیہ کے شعبہ اردو کو ملا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوثر مظہری صاحب کو کئی یونیورسٹیوں سے ایوارڈ اور اعزاز مل چکے ہیں، اور یہ شعبے کے لیے اور جامعہ کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے شعبے میں کوثر مظہری صاحب جیسے استاد موجود ہیں جن کی رہنمائی شعبے کو حاصل ہے۔ حضرات کچھ باتیں اور بھی ان کی کتابوں کے تعلق سے، یہ صرف اپنی کتابوں کے نام نہیں رکھتے ہیں، یہ دوسروں کتابوں کے نام رکھتے ہیں۔ جب کسی کو کسی کتاب کی ضرورت پڑتی ہے، کتاب آ رہی ہے تو یہ کتاب لے آتے ہیں، بھائی یہ نام ہے کوثر مظہری صاحب کی کتاب کا نام ہے۔ میری بھی ایک دو کتابوں کے نام انہوں نے یہ رکھے ہیں، نہیں شہزادہ یہ رکھ لیجیے۔ اور جو اپنی کتاب عام جو سوچتی ہے اس پر وائس چانسلر صاحب موجود ہیں، پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، ایک لطیفہ اثر میں بیان کرتا ہوں۔ ہمارے دوست نے آنکھ جو سوچتی ہے کتاب جب آئی تو ہمارے دوست نے عمران احمد دلیپ صاحب میں نام لے لوں، انہوں نے کہا کوثر بھائی نام کیا رکھا آپ نے آنکھ جو سوچتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں سوچتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو اگلا ناول آیا تو لیجیے کان جو دیکھتا ہے، کان جو دیکھتا ہے۔ یہ تو رہی مذاق کی بات، لیکن حقیقت یہ ہے آنکھ سوچتی ہے، اور جو نام انہوں نے رکھا ہے اس میں بہت فرق۔ اس مذاق کو تھوڑا سا میں اور آگے بڑھاتا ہوں۔ کلکتے میں انٹرنیشنل صاحب سیمینار تھا، ہم دونوں گئے ہوئے تھے، وہاں ہمارا بھی پرچہ تھا، ان کا بھی پرچہ تھا۔ اس کے بعد گفتگو ہوئی، میں نے کہا کوثر مظہری صاحب مجھے بتائیے آنکھ جو سوچتی ہے نام کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا شہزاد بھائی جو آنکھیوں سے گولی مار سکتے ہیں تو آنکھ جو سوچتی ناول کیوں نہیں رکھتے؟ ان کے یہاں حصے مزاح قدر ہے، اگر آپ ان کے ساتھ سفر کیجئے، نجی ملاقات میں رہیے، گفتگو رہیے، اور طنز کا ایسا تیر کہ اگر آدمی سمجھدار نہیں ہے تو فوراً زخمی ہو جائے، اس کو وہ سہنا سیکھ جاتا ہے۔ اور میں نے اس کو بہت کچھ سیکھا ہی، اور بہرحال اس مبارک موقع پر بہت ہی اچھی کتاب کی آمد ہوئی ہے، بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔ میں جب کتاب کو دیکھ رہا تھا
तो बरगदारी कर रहा था मुझे गोपी चंदानंद सर ने कि ये जो मुश्ताक साहब के यहाँ जो हुनर और सलीकामंदी है इनके यहाँ तो है ही, लेकिन उन्होंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है और ये बहुत ही अहम किताब है और बहुत ही सलीके से आई है। मैं इस किताब की आमद पर अपने दिली जज्बात का इजहार करता हूँ और समीम क़ल्ब से इन मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। बहुत बहुत शुक्रिया।